بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم برزخ، کیا روح قبض ہونے کا وقت برزخی دور ہے؟ سابقہ پوسٹ میں ہم نے کتاب اللہ کا حوالہ دے کر سمجھایا تھا کہ برزخ کے معنی پردہ نہیں بلکہ آڑ ہے، جو دو چیزوں کو باہم ملنے نہ دے۔ فرقہ پرست اپنے من گھڑت عقائد ثابت کرنے کے لیے اسے پردہ قرار دیتے ہیں۔ انسان کی موت کے وقت اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ ان مسلک پرستوں نے اس وقت کو بھی برزخ سے تعبیر کر دیا ہے۔ چنانچہ ایک اہل حدیث عالم فضل الرحمن کلیم اپنی کتاب دعا کرنے کا اسلامی تصور صفحہ 121 پر برزخ میں فرشتوں کا مارنا اس سے متعلق لکھتے ہیں: وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 50۔ کاش تم اس وقت کافروں کی حالت دیکھو جب فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اور ان کے منہوں اور پشتوں پر چوٹیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چکھو عذاب آگ کا۔ اس آیت پر بعض حضرات نے یہ تفسیری نوٹ لکھا ہے کہ فرشتے لوہے کی گرزوں کو آگ میں سرخ کر کے گنہگاروں کو مارتے ہیں، اور ان سے جو زخم پیدا ہوتا ہے اس میں آگ پیدا ہوتی ہے اور سوزش ہوتی ہے۔ فرشتے مارتے ہوئے بولتے ہیں کہ عذاب دوزخ کو چکھو۔ جماعت المسلمین مسعود BSc والے سورہ محمد کی آیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت کافروں کی کیا کیفیت ہوگی جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے۔ اس کی تشریح میں اپنی علمیت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی کتاب عرضی قبر یا فرضی قبر صفحہ نمبر 25 میں کچھ یوں رقم تراز ہیں: جس طرح عرضی قبر میں عذاب ہوتا ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا جبکہ لاش قبر میں پوشیدہ ہوتی ہے، اسی طرح جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں اور انہیں مارتے ہیں تو پاس بیٹھنے والوں کو کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر بستر پر لیٹے ہوئے کی پیٹھ پر مارنا تو بالکل ہی سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جو نظر نہ آئے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ نہ نظر آتے ہوئے بھی ہمارا پختہ ایمان ہوتا ہے۔ مثلا ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح شیاطین وغیرہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ کافر کی جان نکالتے وقت فرشتے اسے مارتے ہیں لیکن فرشتے نظر نہیں آتے۔ اسی طرح انسان کو خواب میں تکلیف پہنچتی ہے، وہ چیختا چلاتا ہے لیکن پاس بیٹھنے والوں کو کچھ نہیں نظر آتا۔ بتائیے کیسی برزخ ہے؟ ایک اور اہل حدیث قاری خلیل الرحمن اپنی کتاب پہلا زینہ صفحہ نمبر 117 اور 118 میں یوں قلم ترازی فرماتے ہیں: وہ ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں اور ان کی پیٹھ پر بھی مارتے ہیں۔ اب فرشتے اس کے منہ اور پیٹھ پر مار مار کر اس کی روح کو نکال کر لے جاتے ہیں۔ تو کیا آج تک کسی زندہ نے مرنے والے کے جسم پر اسرائیل کے تھپڑوں کے نشان دیکھا ہے؟ اب چونکہ قرآن کریم نے کہا ہے، اس لیے سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہی معاملہ عذاب قبر کا ہے۔ حالانکہ وہ ابھی زندہ ہوتا ہے، صرف مرنے کے قریب ہوتا ہے، لیکن اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کو وہ بتانے سے قاصر ہے اور لواحقین دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اسی کا نام آڑ اور پردہ ہے، جسے قرآن نے لفظ برزخ سے تعبیر فرمایا ہے۔ فرقہ پرستوں کے ان بیانات سے جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ دو طرح کی ہے۔ نمبر ایک، انسان کی روح قبض کرنے کا معاملہ برزخی ہے، ہمارے اور مردے کے درمیان برزخ حائل ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، اسی وجہ سے فرشتوں کے مارنے کے نشانات ہم کو نظر نہیں آتے۔ آئیے کتاب اللہ سے رجوع کریں۔ کیا روح قبض کرنے کا وقت برزخی دور ہے؟ کتاب اللہ کا جواب: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 61 اور 62۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر تم پلٹائے جاتے ہو اس کی طرف جو تمہارا حقیقی مالک ہے۔
سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں فرشتوں کے ذریعے روح قبض کرانے اور پھر اللہ کی طرف پلٹائے جانے کا ذکر ہے، برزخ کا کوئی ذکر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کتاب الجنہ کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، اذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملکان یسعدانها، جب مومن کی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے تو اس کے آگے آگے دو فرشتے جاتے ہیں، اس کو آسمان پر چڑھاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خوشبو اور مشک کا ذکر کیا اور کہا کہ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، روح طیبہ جاءت من قبل الارض، کوئی پاک روح ہے جو زمین سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت کرے اور تیرے جسم پر جس کو تو نے آباد رکھا۔ پھر اس کو اس کے رب کے پاس لے جاتے ہیں، وہ فرماتا ہے لے جاؤ اس کو آخری وقت تک کے لیے۔ اور جب کافر کی روح نکلتی ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر لعنت کا ذکر کیا اور کہا کہ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، روح خبیثہ جاءت من قبل الارض، کہ ناپاک روح ہے جو زمین سے آئی ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے لے جاؤ اس کو آخری وقت تک کے لیے۔ مالک کائنات فرماتا ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 94 میں، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ مالک فرماتا ہے تم تنے تنہا پہنچ گئے ہمارے پاس جیسا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور تم چھوڑ آئے ہو اپنی پیٹھ پیچھے جو کچھ ہم نے تم کو عطا فرمایا تھا۔ مذکورہ والا آیت اور حدیث سے پتہ چلا کہ فرشتے اس روح کو آسمانوں میں لے جاتے ہیں اور اس کو رب کائنات کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہاں اس روح سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، یہاں تک کہ کسی بھی آیت یا حدیث میں برزخ کا کوئی ذکر نہیں۔ پھر سورہ مومنون میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ جب روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے تو مرنے والا اپنے رب سے کیا درخواست کرتا ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کروں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے برزخ حائل ہے قیامت کے دن تک۔ اب جب روح اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر دنیا میں واپس بھیجے جانے کی درخواست کرتی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ برزخ کا ذکر فرماتا ہے کہ دنیا میں واپس جانے کی بات ہرگز ممکن نہیں، کیونکہ ان مرنے والوں کے پیچھے اب برزخ آڑ ہے قیامت کے دن تک کے لیے۔ تو گویا برزخ کا معاملہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب روح آسمانوں سے اس دنیا میں واپس آنا چاہتی ہے۔ اگر یہ اپنے عقیدے میں سچے ہیں تو قرآن یا حدیث پیش کریں کہ یہ آڑ یعنی برزخ زندہ اور مردہ انسانوں کے درمیان ہے۔ برزخ کا ذکر ہی صرف اس وقت آیا ہے جب روح واپس اس دنیا میں آنے کی درخواست کرتی ہے۔ ان کے اس جھوٹے عقیدے کہ اب ہمارے اور مردے کے درمیان چونکہ پردہ آ گیا ہے اس لیے اب مردے کو جو مارا پیٹا جا رہا ہے وہ ہمیں نہیں دکھائی دیتا کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھ لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں دکھائی نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 26 سے 30 میں کہ کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، ہرگز نہیں جب روح گلے تک پہنچ جائے اور کہا جائے کون ہے جاڑ پھونک کرنے والا، اور اس نے جان لیا کہ اب جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی مل جائے، اس دن تجھے اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی کتاب الجنائز کی روایت میں،
اذا طمح البصر، جب بینائی مٹ جائے، وحشرج الصدر، اور چھاتی میں دم آ جائے، واقشعر الجلد، اور بدن کے روئیں کھڑے ہو جائیں، تو یہ اللہ سے ملنے کا وقت ہے۔ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 83 اور 84 میں بیان فرمایا، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اور جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے اور تم اس حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ دیکھا آپ نے ان فرقہ پرست علماء کو، کس طرح انہوں نے اللہ کے بیان کے خلاف عقیدہ بنایا اور اس کا پرچار کرتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے کہ تم اس حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہو، اور یہ اتنے بڑے بڑے عالم کہتے ہیں کہ ہمارے اور اس کے درمیان پردہ ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو پھر اس یعنی اللہ کی بات کے بعد کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ نہ معلوم یہ کیسا پردہ ہے کہ مرنے والے کی سانس ٹوٹ رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں، پنڈلیاں آپس میں مل رہی ہیں، ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، آنکھیں پتھرا رہی ہیں، ہم سے نہیں چھپی ہوئی۔ سب کچھ ہی تو نظر آتا ہے، نہیں نظر آتا ہے تو فرشتے نظر نہیں آتے، ان کا مارنا نہیں دکھائی دیتا، روح قبض کرنا نہیں دکھائی دیتا، تو یہ برزخ ہے یا غیب کا معاملہ ہے؟ جماعت المسلمین والے اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا چیمپئن سمجھتے ہیں، لیکن ان کو بھی غیب اور برزخ کا فرق معلوم نہ ہوا۔ یہ کورے چشمی ہے یا تجاہل عارفانہ؟ یہ علماء فرقہ اگر فرشتوں کے نہ دکھائی دینے کو برزخ قرار دیتے ہیں تو پھر اس دنیا میں اتنی برزخیں ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو جو اس کے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں وہ اسے لکھ لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے فرشتے مسجد میں بیٹھنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جمعے کے دن صلاۃ کے لیے آنے والوں کے نام رجسٹر میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفلوں پر اس طرح چھا جاتے ہیں کہ آسمان تک قطار بنا لیتے ہیں۔ تو اب ہر طرف برزخ ہی برزخ ہے، گھر میں برزخ، بازاروں میں برزخ، مسجدوں میں برزخ، محفلوں میں برزخ، ہے کوئی جگہ خالی ان برزخوں سے؟ کیا خوب علمی بصیرت پائی ہے ان حضرات نے۔